ہوا ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے تو کوئی بات قرآن حدیث کی تو قرآن ہی آیتیں تو پڑھی نہیں, آپ نے حدیثیں تو پڑھی نہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ ایک گھنٹے میں کوئی ایک بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوئی ہو؟ کوئی ایک بات ہے. میری عادت ہوتی ہے ایک آیت پڑھ کے اس کو ایک ایک گھنٹہ اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں میں اپنے الفاظ میں یا آج کی مثالوں سے. تو حضرت مولانا شلوی تھانوی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھو, کبھی کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے نہیں مانگو. بہت مشکل کام ہے ماموں, بہت مشکل. کیا مطلب؟ آپ کے پاس اگر گاڑی نہیں ہے نا, اس کا مطلب نہیں ہے. کسی دوست سے گاڑی آپ نے بولو, پھوٹ لو نا منہ سے بھائی, نہیں مانگنی. آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے بیل بجائی یار بائک مل جائے گی وہاں جانا ہے. میں نے اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, میں ایک آدمی آتا تھا اس نے نئی نئی بائک, میں گاؤں محلوں میں کوئی بندہ خرید رہے نا کوئی چیز, اس کا تو بیڑا غرق. ایک آدمی آیا بائک, وہ لوگ بیل بجا رہے ہیں, یار بائک مل جائے گی پیٹرول میں ڈال دوں گا. اس نے کہا لے جا بھائی, جب تو پیٹرول ڈال دے گا تو اب لے جا. پھر دوسرا بندہ آیا بیل بجائی, یار بائک مل جائے گی پیٹرول میں ڈال دوں گا. اب یہ منع کیسے کرتا کہ پیٹرول بھی خود ڈال رہا ہے. 3-4 دفعہ ایسا ہوا نا, 5ویں دفعہ ایک بندہ آیا, بھائی بائک مل جائے گی, ایک ڈبہ لے کر آیا. اس نے کہا نا میں پیٹرول میں ڈال دوں گا. اس نے کہا یہ ڈبہ ہے نا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے تو, خالی پیٹرول سے کام بولو نہیں چلتا. مجھے یاد ہے میں جب یہاں آیا نا, میرے پاس ایک پھٹ پھٹی سی کار تھی, 6 لوگ مل کے دھکا لگاتے تھے. ہمارے بہت سے دوست وہ گاڑی مجھ سے لے کے جاتے تھے, میں ان کو منع نہیں کرتا تھا. پھر میری وہ گاڑی بک گئی, میں گاڑی لیس ہو گیا. میں نے ان دوستوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ ہماری گاڑی استعمال کرتے تھے تو میں اب آپ کی گاڑی استعمال کروں. نہ کیونکہ مجھے پتا تھا یار میں اگر اگلے کو گاڑی دوں گا نا تو میں بس میں یہ سوچ کے دے رہا ہوں بھاڑ میں جائے, ٹھوک ٹھاک دو گے نا, اب دوستی تو نہیں خراب کرنی کسی سے. یہی ہوگا نا, زیادہ سے زیادہ گاڑی ٹھک جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ نے جب کسی کو بائک یا گاڑی دو نا, کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے لائے گا ضرور وہ, یہ تو لکھ لو مجھ سے. تو مجھے پتا ہوتا تھا بیڑا تو غرق ہو گیا, اب گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن میں یہ سوچتا تھا یار یہ پرانے دوست ہیں, کوئی بات نہیں, گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا, دوستی کا بیڑا غرق نہیں ہونا چاہیے, کوئی بات نہیں لے جاؤ. اور پہلے سے پہلے نا میں تصور کر لیتا تھا اب یہ گاڑی کچومڑ بنے گا گاڑی کا. لیکن جب نہیں بنتی تھی کچومڑ, تھوڑی بہت فالٹ ہوتا تھا تو خوشی ہوتی تھی کہ ہم نے تو بہت آگے کا سوچا ہوا تھا, الحمدللہ انجن سیز نہیں ہوا. تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے. بہت ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچ لو نا, ورنہ ٹینشن ہوگی ابے گاڑی صحیح دی تھی, پتہ نہیں کیا پنچر کر کے لے آیا, کیا کر کے لے آیا. لیکن میری عادت کیا تھی, ہمارے حضرت نے اتنا پکا کر دیا تھا ہمیں ان چیزوں میں کہ ہمیں ضرورت ہوتی تھی ہم ٹیکسی کراتے تھے. کتنی دفعہ ضرورت ہوئی ہے, ایمرجنسی کی ضرورت بھی ہوئی, ہاسپٹل لے کے جانا ہے, دوست ہے نئی کرولا لے کے کھڑا ہوا ہے, نا 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 یہ بھائی مذاق یہ بھائی, وہ اس نے اپنے لیے خریدی ہے, وہ ہمارے لیے نہیں خریدی ہے. اپنی گاڑی آپ ٹیکسی کرو, نہیں ہے بس میں جاؤ بھائی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. یہ زندگی کے کچھ طور طریقے ہمیں میرا خیال ہے سیکھ لینے چاہیے. کوئی جنگل میں تو نہیں ہے نا ہم کہ کہیں کچھ ملے ہی نہیں. بائکوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں, گاڑیوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. اور اچھا میں جب دوسرے ملک میں سفر کرنے جاتا ہوں نا, سفر کرتا ہوں, یہ جو ہمارے دوست تھے نا جن کو میں نے ملتان میں کہہ دیا کہ آپ کے گھر اسٹے کرنا ہے, یہ تو چونکہ بہت ہی کلوز ہیں, ان کا گھر بھی بالکل خالی ہے. ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ہوٹل میں ٹھہرو جا کے, کسی پہ بوجھ نہیں بنو. اب بولو ہوٹل میں ٹھہروں گا, ہوٹل کا کرایہ نہیں, سستے ہوٹل میں ٹھہرو جا کے. اللہ یہ کہ آپ کو پتا ہے اتنی قریبی دوستی ہے کہ میں جب اس کو بتاؤں گا آپ کے پاس ٹھہرنا, وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا. پھر ایک الگ بات ہے, نارملی دیکھو یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہیں یہ باتیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے فرمایا, جب یہ آئے نا نبی کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری کیا کوڑا بھی گرتا تھا نا گھوڑے سے, لوگوں سے نہیں کہتے تھے مجھے دے دو, گھوڑے سے اترتے تھے خود اٹھاتے تھے. آج کیسے اپاہج بن کے آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں. پانی کے کولر کے قریب سے ہو کے جائے گا اور بیڈ پہ جا کے بیٹھے گا, بولے گا پانی لانا ذرا ایک گلاس, تو وہاں سے ہی تو ہو کے آ رہا ہے. یار کیا ہو گیا مجھے, میں سمجھا پا رہا ہوں. یا تو چلو آپ بیٹھے ہوئے ہوتے, آپ کو اٹھتے ہوئے کوئی مصیبت آ رہی ہے, پھر آپ بولو یار بیگم پانی پلا دو, پھر تو بنتا ہے. آپ وہیں سے ہو کے آ رہے ہو, کولر سے پانی پی سکتے تھے کہ نہیں, آرڈر چلانے کا بڑا مزہ آتا ہے ان کو. اتنی توفیق نہیں کہ وہاں تو پہنچا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے پی لینا, نہیں نکالے گا. بستر پہ آ کے ٹیک لگا کے بیٹھے گا, پھر بولے گا بیگم ذرا ایک گلاس پانی پلانا.
وہ بولے گی یار اس کو مزہ، اس کو خدمت نہیں لینی مجھ سے، اس کو اپنی چودراہٹ ٹھونسنی ہے، دھونس جمانی ہے کہ میں سربراہ ہوں، میں حاکم ہوں، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں، رشتے میں کیا لگتا ہوں؟ ہسبینڈ لگتا ہوں. تو یہ بڑی بری حرکت ہے. استغنا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کسی پہ بوجھ نہ بنو بھائی. سب کوڑا صحابی رسول کہہ رہے ہیں، کسی سے نہیں کہہ رہے اٹھا کے دے دو. ایک اور بدتمیزی، بد اخلاقی پرلے درجے کی، یہ بہت ہی بدتمیزی ہوتی ہے، اس پہ تو بہت غصہ آتا ہے. آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں اسلام آباد، آپ نے پوٹلا اٹھایا ہوا ہے اپنا، فوراً چمونی آپا کا فون آئے گا، بیٹا تم اسلام آباد جا رہے ہو، ایسا کرو 2 پوٹلے میرے بھی لے جاؤ. نہیں آئی بات؟ ایسا کرو 2 پوٹلے میرے بھی لے جاؤ. تم تو جا ہی رہے ہو نا. بھائی ہم جا تو رہے ہیں لیکن ہم 3 پوٹلے کیسے اٹھائیں گے یار؟ نہیں وہ 20 kg تو الاؤ ہوتا ہے. 20 kg کیا ہوتا ہے؟ چمونی آپا کو چھوڑو، آپا اگر کہہ رہی ہے پھر تو لے جاؤ یار. میں تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی بزرگ خاتون کہہ رہی ہیں وہ تو ایک الگ بات. یہ نہیں کیا کرو بھائی، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ. سفر میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ڈبل بیگ لے جاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، آپ کا جو دوست ہے نا مروت میں کہتا ہے یار تو نے ڈبل بیگ پکڑے ہوئے، ایک مجھے پکڑا دے. آپ ہلکا پھلکا ایک دفعہ اس کو ہلکا سا منع کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے دے دو تو آپ پکڑا دیتے ہیں. یہ آپ نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے. وہ تو بیچارہ شرم میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی تھے تو 2 آدمیوں کا بوجھ لے کے آپ سفر کیوں کر رہے ہو؟ اپنے ساتھیوں کو عذاب میں کیوں ڈال رہے ہو آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی. میرا خیال ہے یہ ساری نا بدتمیزی کی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں، اور لوگ ان کو بدتمیزی بالکل بھی نہیں سمجھتے. اب میری تو عادت ہو گئی ہے، میں ٹھینگا دکھا دیتا ہوں. میں اس لیے نہیں کہ میں بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں اگلے کی اصلاح کے لیے کہ تم یہ ایسی بدتمیزی کر کیوں رہے ہو. ایسا بھی ہوتا ہے آپ سفر میں گئے نا، دوسرے ملک میں گئے، آپ کے دوست احباب بھی ہیں، ان کے میلے کپڑے جمع ہو گئے بہت سارے. اب آپ کراچی واپس آ رہے ہیں، وہ سارا پوٹلا اٹھا کے یار یہ بھی لیتے جاؤ، ایئرپورٹ پہ بندہ آ جائے گا لینے کے لیے. کیوں لیتے جاؤ بھائی؟ اپنا بوجھ دوسرے کو کیوں دے رہے ہو آپ؟ وہ تو لے لے گا لیکن آپ کیوں دے رہے ہو اس کو؟ کیوں کسی کا احسان لے رہے ہو؟ کسی اپنی ذمہ داری، اس کو بھی تو بوجھ اٹھا کے لے جانا ہے نا، تو آپ لے لو نا بوجھ اٹھا کے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سفر میں جب آپ جائیں ساتھیوں کے ساتھ، اتنا ویٹ اٹھائیں جو آپ نے خود اٹھانا ہے. اتنا نہ لے کے جائیں کہ آپ کے دوست کو آپ کی ہیلپ کرنی پڑے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اپنے ہم سفر اور رفقا کو تکلیف پہنچانا. اس سے بھی بڑا جرم لوگ ایک اور کرتے ہیں، اپنے بوڑھے باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں اکیلے. یہ تو بدتمیزی بہت ہو رہی ہے. عمرے پہ بھیج دیتے ہیں بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو کہ حاجی لوگ سنبھال لیں گے. حاجی تو سنبھالتے ہیں، بےچارے بوڑھے کو، بےچاری بوڑھی ماں کو اکیلا کون چھوڑے گا وہاں پہ؟ بےچارے حاجی اس کو اب جو ذرا رحم دل ہوتا ہے کہتے ہیں یار اس بوڑھے کو، اور پھر کہہ بھی دیتے ہیں یہ بوڑھے میاں ہیں ان کا خیال کرنا. بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے یار. آپ کے ابا ہیں، آپ ان کو خود لے کے جاؤ نا. بوڑھا آپ نے کیا کر دیا؟ سفر میں پہنا دیا. یہ لو بھائی، میں دیکھتا ہوں حج کے عمرے کے سفروں میں 1-2 بوڑھے بےچارے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حاجیوں میں وہ لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی خدمت نہیں کی اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور خدمت کی تو یار ہم خود عمرہ کریں یا ان کی خدمت کریں. پھر خدمت کے فضائل بھی وہ ٹریول ایجنٹ ان کو سنا رہا ہوتا ہے. دیکھیں اپنے جو گروپ ہے اس میں بوڑھوں کا خیال کریں، کرنا چاہیے. بوڑھا آ گیا تو آپ ضرور کریں خیال، لیکن اس کو نہ چترول لگاؤ واپس جا کے. بولے تجھے شرم نہیں ہے؟ تو نے اپنے بوڑھے باپ بوڑھی ماں کو، اپنے معذور کو تو نے حاجیوں پہ ڈال دیا. یہ تو تیری ذمہ داری تھی. تیرے پاس ان کے ساتھ حج یا عمرہ کرنے کے پیسے نہیں تھے تو نہیں کرتا، نہیں بھیجتا ان کو. بس بھیج دیں گے کہ یار وہ خود ہی کرتے رہیں گے بیٹھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ بدتمیزی ہے انتہائی. جملہ مکمل کر لیں، انتہائی درجے کی. اٹ از کالڈ بدتمیزی. وقت کافی ہو گیا. کتنے بجے نماز ہے؟ ابے یہ تو وقت ہو گیا. تو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ کچھ بدتمیزی کے مزید کچھ مثالیں تھوڑی سی 10-15 منٹ نماز کے بعد دیں گے انشاءاللہ. اس سے آپ لوگ کو بدتمیزی سیکھنے کا موقع ملے گا. ابھی تک ہو سکتا ہے کچھ لوگ بدتمیز نہ ہو، تو میں ان کو طریقے بتا رہا ہوں کہ اٹ از کالڈ بدتمیزی. تو لاگے جس نے تمیز والا بننا ہے وہ تمیز والا بن جائے، جس نے بدتمیز بننا ہے وہ کیا بن جائے؟ وہ بدتمیز بن جائے. کیونکہ میں بھی بھگتا ہوا ہوں نا. میں بھی سفر پہ گیا تو بعض لوگوں نے بیچاروں نے عقیدت محبت میں بہت ٹینشن دی ہے. کیا پہنچ گئے آپ آ رہے ہیں؟ آپ بھائی بس کر یار، خدا کے لیے چھوڑ دو یار. بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی ان چیزوں سے. تو یہ وہ والی محبت ہے جو افورڈ نہیں ہوتی انسان سے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے آداب معاشرت، وہ سب خرید کے رکھیں. اس کا نام کیا ہے؟ آداب معاشرت. اور اس کتاب میں جگہ جگہ حدیثیں ہیں، حدیثیں کوٹ کی ہوئی ہیں.
تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ کس کی باتیں ہیں؟ پیغمبر کی. وہ حدیثیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں, جن کو ہم فوکس نہیں کرتے, تو وہ والی حدیثیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. آداب معاشرت, معاشرت عین کے ساتھ, آج کل اردو بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.